بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں بیان ویڈیو کی جانب۔ مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے آخر پہ مختصر سا تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک توفیق ہے۔ ایک مومنہ تھی، انہوں نے ایک عالم سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ میرے شوہر ویسے ان تمام عبادتوں میں بڑے اچھے، لیکن جیسے وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شمر آ گیا بس، کیونکہ گھر میں وہ ایسے ہیں۔ ٹھیک، تو اس خاطر ہے کہ یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے بچہ، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک سلوات بھیجیں محمد علی محمد کا، اللہم صل۔ اور اسی طریقے سے میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، 3 عورتوں کے لیے کہا گیا کہ فشار قبر سے محفوظ رہیں گے۔ فشار قبر وہ عذاب کی کیفیت ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچ سکے، کہیں نہ کہیں ہلکا بہرحال کسی درجے کا شاید تقریباً کو گزرنا پڑے، اس لیے کہ کچھ نہ کوئی کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں۔ لیکن 3 عورتیں فشار قبر سے بھی محفوظ رہیں گی، یعنی خود بخود بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے تو محفوظ رہیں گے ہی، کیونکہ فشار قبر سے بھی محفوظ رہیں گی۔ امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا، ایک وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کے فقر پر صبر کر لے۔ یہاں پر شوہر کو نکما ہونے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی، نہیں، اپنے جانب سے تمام کوشش کے باوجود بھی اس نے محسوس کیا، کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ ایسا رکھا ہے کہ آپ کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے، بہت کچھ پڑھ لکھ کر بھی حاصل نہیں کر پاتے، بہت آپ صاحب عقل ہیں تب بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ میں آپ کے سامنے حدیث گزارش کر چکا ہوں کسی اور موضوع کے حوالے سے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے بعض احمقوں کو بہت زیادہ رزق اس لیے دیا ہے کہ عقل مند عبرت لیں کہ رزق فقط ان کی عقل کی وجہ سے نہیں ملنے والا۔ ہم جعفر صادق علیہ السلام کا کلام یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل سنتے جائیں جو کہ آپ کے رزق میں برکت کے لیے انتہائی مجرب ثابت ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی انتہائی مؤثر ثابت ہوگا۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 روزانہ نماز عصر کے بعد کم از کم 21 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ تو ہر وہ کہ جس کے پاس رزق بہت زیادہ، اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ بہت کوئی سپر نیچرل جو ہے وہ عقل مند ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ احمق بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے احمقوں کو بعض اس لیے رزق دیا تاکہ عقل مندوں کے لیے ایک عبرت رہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو اگر پوری کوشش کے باوجود بھی گھر میں مالی اعتبار سے وسعت نہیں ہو پا رہی اور زوجہ اس معاملے کی وجہ سے گھر میں فتنہ و فساد و جھگڑا نہ کریں بلکہ صبر کر لیں، کہ ایسی خاتون کو فشار قبر نہیں ہوگا۔ امرأۃ صبرت علی سوء زوج، وہ خاتون کے جو صبر کر لے سوء خلق، کہ جو اپنے شوہر کے بد اخلاق ہونے پر صبر کر لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت میں تو عذاب نہیں دے گا، فشار قبر کا بھی عذاب نہیں دے گا۔ چونکہ خود بخود یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی بد اخلاقی پر آپ صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بعید ہے اور وہ اجل ہے اور اعلیٰ ہے اس بات سے کہ ایک ہی گناہ پر 2 مرتبہ عذاب دے۔ تو چونکہ دنیا میں وہ عذاب سے گزر چکی ہے، دنیا کے عذاب سے، لہذا آخرت میں نہیں ہوگا۔ خود یہ علت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث شوہر کے لیے بھی ہے، کیونکہ اگر شوہر اس کیفیت میں صبر کر لے تو چونکہ وہ بھی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے اس عذاب سے گزر چکا ہے آلریڈی، تو دوسری مرتبہ اللہ کی شان اور اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ دوسری مرتبہ عذاب دے۔ بات واضح؟ تو کئی مرتبہ آپ اپنے اخلاق سے بہت ساری چیزوں کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ آغا محمد تقی جعفری بڑے عالم تھے، آیت اللہ تھے، مرجع تقلید تھے، شیخ مرتضیٰ زاہدی کے شاگرد تھے، معذرت شیخ عبد الکریم حائری کے شاگرد تھے، جو حوض علم یقوم کے مؤسس ہیں، ان کے شاگرد۔ تو یہ بتلاتے ہیں کہ میں بہت ساری چیزوں کو ایسا سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے کچھ دروازوں کو کھولا، علم کے اور حکمت کے دروازوں کو اور تقویٰ اور روحانیت کے دروازوں کو، کہ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری زوجہ کے ساتھ ایک بہت شدید اختلاف کی وجہ سے ہماری بحث ہو گئی، اور شدید بحث ہو رہی تھی، اور ایک دوسرے کو ہوتا ہے کہ پھر آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور گھر سے باہر آواز جاری ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ آپ وہ کہتے ہیں کہ جو غلط ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں نے صبر کر لیا، بلکہ خیر واقعہ میں تو یہ لکھا ہوا، میں واقعہ پڑھ دوں کہ میں نے آگے بڑھ کر زوجہ کے ہاتھ کو چوم لیا،
یہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں مثلا معافی وغیرہ، ہم یہ تو اس سے آگے کی کوئی بات آپ بتائیے کہ تو خیر جب یہ میری زوجہ نے بھی محسوس کیا کہ اس کا مطلب ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں کسی کے ڈال دیتا ہے اس کی بلند ہے، اور خود بخود اس کا دل بھی نرم ہو گیا اور بعد میں ہماری زندگی بہتر ہو گئی، لیکن اس وقت کا ایک صبر کرنا مجھے بہت سارے علمی اور معنوی کمالات کو عطا کر گیا۔ تو یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ اپنی توجہ رکھیں، ضروری نہیں کہ فقط علمی کمالات اور روحانی کمالات کسی عبادت ہی کے ذریعے سے نصیب ہوں گے، میں نے کہا گھر بھی عبادت کا مقام ہے اور ریاست کا مقام ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سید مہدی قوام یہ بھی خود ایک بہت بڑے عالم تھے اور بی بی معصومہ قم کے حرم میں مدفون ہیں، اور بتلاتے ہیں لوگ کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو بہت سارے عام افراد گلی سڑک میں گھومنے پھرنے والے ایسے لوگ کہ جو ان سے عقیدت رکھتے تھے وہ ان کے جنازے میں تھے، اور پورا صحن بھرا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بہت ساروں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کی طرف مائل کیا۔ تو ان کا جب جنازہ ہو رہا تھا تو ایک شخص بڑا رو رہا تھا، اچھا اب ان کا اخلاق وغیرہ اس طرح سے، کبھی میں نے کہا نا کہ آپ کسی کو تبلیغ کے ذریعے سے نہیں، فقط اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے کسی گھر کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں، شوہر بھی اور زوجہ بھی دونوں۔ مثلاً میں اس بات سے پہلے ان کی ایک بات سناؤں کہ تہران میں ایک مرتبہ کافی سیلاب آ جاتا، نہریں کافی ہیں وہاں پر، تو نہروں میں کافی طغیانی آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے وہاں پر، اور بہرحال لوگ دیکھ رہے ٹھیک ہے کتا ہے جو ڈوب رہا ہے، تو یہ سید سیاہ مامے والے انہوں نے سیاہ مامے کو ایک طرف رکھا اور ابا قبا اتار کے اور گئے اور وہاں اندر نہر میں اتر کے اس کتے کو لے کر آئے، بچایا۔ ٹھیک ہے عین نجس جانور ہے لیکن، اور گھر میں رکھنے کی ممانعت بھی کی گئی ہے، لیکن ہے تو مخلوق خدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوقات کو اس لیے خلق کیا، بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے، تو جب اس کے بدتر ہونے کی کیفیت کو بیان کرنا چاہیں تو ایک مثال رہے آپ کے پاس اس کی نجاست کو بیان کرنے کے لیے کہ اس سے بھی نجس ہے، اس لیے اللہ نے اسے خلق کیا ہے اور عین نجس رکھا ہے اسے۔ بات واضح ہو رہی بات؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی آپ سوچتے ہیں نا کہ بھئی ایک جانور اللہ نے خلق کیا اس کو بھی نجس خلق کیا ہے، نجس یعنی وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر خلق کیوں کیا اور پھر نجس کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ یہ کہ مثال دی جا سکے کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ اس عین نجس سے بھی زیادہ نجس ہے، تو ایک مثال ہوگی تو پھر آپ کہہ سکیں گے نا، یہ وجہ ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں، میں اس طرف تفصیل میں گیا تو پھر ایک الگ ہی گفتگو شروع ہو جائے گی، لیکن کہہ رہے میں اسے بچا کے لے کر آیا تو پتہ نہیں ایک دعا نکلی میرے دل سے، میں نے کہا کہ پروردگار اس جانور کی خاطر اس جانور کو معاف فرما دے۔ اب یہ کیفیت تھی ان کی سید مہدی قوام کی، ٹھیک ہے، تو ان کے جنازے میں ایک شخص بہت زیادہ رو رہا تھا، اب آپ تواضع دیکھ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ رو رہا تھا ایک شخص، تو پوچھا کسی نے کہ آپ کی رشتہ داری ہے، فرض کزن ہے؟ کہا نہیں رشتہ داری کچھ نہیں، لیکن یہ شخص وہ ہے کہ جو مجھے جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت خوب۔ آج کی اس ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں اپنے معمول کے مطابق بیان کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناظرین محترم کو آج کا یہ مولانا کمیل مہدوی صاحب کا انتہائی معتبر بیان پسند آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مختصر سا عمل جو آپ کو بتایا گیا ہے، امید کرتی ہوں کہ مومنین اپنی زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی آزمائیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔